السلام علیکم۔ اسلامک وزڈم ہوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم قرآن مجید کے ایک ایسے باب کی گہرائیوں میں اتریں گے جسے اس کی روح کہا جاتا ہے، یعنی سورۃ الفاتحہ۔ اور اس سفر میں ہم امام احمد رضا خان کے شاندار ترجمے کنز الایمان سے رہنمائی لیں گے۔ ذرا سوچئے، کیسا ہو اگر ہمیں ہر روز بلکہ دن میں کئی بار اللہ تعالیٰ سے براہ راست بات کرنے کا موقع ملے۔ یہ کوئی خیالی بات نہیں ہے، یہ وہ حقیقت ہے، وہ تحفہ ہے جو ہر مسلمان کو سورۃ الفاتحہ کی شکل میں دیا گیا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورت کے مقام کو سمجھتے ہیں کہ آخر کیوں اسے قرآن کی سب سے عظیم سورت اور ام الکتاب یعنی کتاب کی ماں کہا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں اس سورت کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اس کے کئی نام ہیں۔ ہر نام اس کی ایک الگ طاقت اور مقصد کو ظاہر کرتا ہے، جیسے الفاتحہ یعنی ہر خیر کا دروازہ کھولنے والی، ام الکتاب یعنی پورے قرآن کا خلاصہ، اور الشفا یعنی صرف روحانی نہیں بلکہ جسمانی بیماریوں سے بھی علاج۔ اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں تمہیں قرآن کی سب سے عظیم سورت سکھاؤں گا، اور پھر آپ نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اب آتے ہیں اس کے سب سے خوبصورت پہلو کی طرف۔ یہ سورت صرف ہماری طرف سے ایک دعا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک مکمل مکالمہ ہے، ایک ڈائلاگ ہے۔ جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، تو ہم دراصل اپنے اور اپنے خالق کے درمیان ایک خوبصورت گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ یہاں لفظ رب بہت گہرا ہے۔ اس کا مطلب صرف پیدا کرنے والا نہیں، بلکہ وہ ذات جو ہر چیز کو بناتی ہے، اسے سنبھالتی ہے اور اسے پال پوس کر اس کی تکمیل تک پہنچاتی ہے۔ اور پتہ پھر کیا ہوتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ یہ یک طرفہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہماری حمد کا جواب دیتا ہے، وہ ہماری بات سن رہا ہوتا ہے۔ یہ احساس ہی کتنا زبردست ہے۔ اس حمد و ثنا کے بعد ہم اس سورت کے بالکل مرکز میں داخل ہوتے ہیں، جہاں ہم اللہ سے ایک عہد کرتے ہیں، ایک پکا وعدہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی آیت اسلام کے سب سے بڑے اور بنیادی عقیدے یعنی توحید کا خلاصہ ہے۔ یہ ہمارا اعلان ہے کہ ہماری ہر عبادت اور ہماری ہر پکار صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے ہے، اسی پر ہمارا پورا بھروسہ ہے۔ اچھا، جب ہم نے اللہ کی تعریف کر لی، اس سے اپنا عہد بھی دہرا لیا، تو اب باری آتی ہے اپنی زندگی کی سب سے اہم، سب سے بڑی دعا مانگنے کی۔ ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، لیکن کون سا سیدھا راستہ؟ اگلی آیت فوراً وضاحت کرتی ہے، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، یعنی انبیاء، صدیقین اور صالحین کا راستہ۔ اور ساتھ ہی ہم پناہ مانگتے ہیں ان لوگوں کے راستے سے نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ان کے جو گمراہ ہوئے۔ کتنی واضح اور جامع دعا ہے۔ چلے اب بات کرتے ہیں کہ اس سورت کے ہماری روزمرہ کی زندگی، ہماری ڈیلی لائف کے لیے کیا فائدے ہیں۔ یہ صرف آخرت کے لیے نہیں بلکہ اس دنیا کے لیے بھی ایک رہنما اور ایک آفاقی علاج ہے۔ اس کی ایک بہترین مثال ایک مشہور واقعے سے ملتی ہے۔ ایک صحابی نے ایک قبیلے کے سردار کو، جسے بچھو نے کاٹ لیا تھا، سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا، اور اللہ کے حکم سے وہ شخص ایسے ٹھیک ہو گیا جیسے اسے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے تصدیق فرمائی اور پوچھا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ رقیہ ہے یعنی دم ہے؟ یہ واقعہ ہمیں ان آیات میں چھپی ہوئی حقیقی طاقت دکھاتا ہے۔ تو آخر میں یہ صرف تلاوت کے لیے آیات نہیں ہیں، بلکہ یہ زندگی گزارنے کے اصول ہیں۔ ہر کام بسم اللہ سے شروع کریں، الحمدللہ کو اپنی عادت بنا لیں، روز جزا کو ہمیشہ یاد رکھیں، توحید پر مضبوطی سے قائم رہیں، اور اللہ سے ہمیشہ ہر قدم پر سیدھے راستے کی دعا کرتے رہیں۔ تو جیسا کہ اس سورت کا نام ہے الفاتحہ یعنی دی اوپننگ، یہ ایک آغاز ہے۔ سوال یہ ہے کہ آج یہ سورت ہمارے لیے خیر کے کون سے دروازے کھولے گی؟
ہمارے ساتھ اس معلوماتی نشست میں شامل ہونے کا بہت بہت شکریہ۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے اسلامک وزڈم ہٹ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اس کاوش کو لائک کریں اور نئی ویڈیوز کی اطلاع کے لیے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ جزاک اللہ۔